کے ساتھ بہت بڑی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے احوال حضرت بیان فرما رہے ہیں اور آپ کا اپنا تعلق کنیکشن حضرت شیخ کے ساتھ. تو اس سلسلے میں نہیں چالو حضرت نے انگلینڈ کے پہلے سفر کے متعلق کچھ باتیں کہیں. انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل ہم بعد میں پڑھیں گے. ابھی تھوڑا اور پڑھ لیتے ہیں. دوسرے سفر کا بھی تذکرہ آ رہا ہے, اس کے بعد پورے سفر نامے کو پڑھیں گے انشاءاللہ. یہاں سائل کو 5000 کا عطیہ. یہاں لندن سے حضرت کے ساتھ دہلی اہلیہ اور بچی کو لے کر جانا ہوا. سن 99 ہجری ماہ مبارک آخری ایام میں میری اپنی طبیعت اس قدر خراب ہو گئی کہ عید کی شب میں چارپائی سے اٹھ کر استنجا کے لیے جانا مشکل ہو گیا. حضرت نے بھائی ابو الحسن کو پیشاب دانی دے کر حکم فرمایا کہ جب تک وہ ایک مرتبہ اس میں پیشاب نہ کرے اور تم خود نہ پھینکو واپس نہ آنا. ان کی ہر وقت حضرت کو جو ضرورت رہتی تھی وہ معلوم تھی. بہت اصرار اور خوشامد پر حضرت کے حکم کی وجہ سے وہ نہ گئے. بالآخر یہ گستاخی کرنی پڑی, تب وہ گئے اور پیشاب دانی چھوڑ گئے. پھر بھی رات کے وقت بخار کی حالت میں کپڑے بستر سب کچھ پیشاب سے ناپاک ہو گیا. ڈاکٹری حکیمی علاج سے جب افاقہ نہ ہوا تو اسی حالت میں سورت کا سفر کیا کہ وہاں علاج کی سہولت رہے گی. وہاں سب کچھ ٹیسٹ کروانے کے بعد پتہ چلا کہ مرض کوئی نہیں. تب ایک عریضہ حضرت کی خدمت میں لکھا کہ مرض کا سبب حضرت کی شفقتوں میں کمی کا غم ہے. من جملہ ان کے یہ ہے کہ اس رمضان میں حضرت کی طرف سے کسی قسم کا مالی عطیہ نہیں ملا, حالانکہ اس سے قبل مختلف ناموں سے ملتے تھے. اس کے جواب میں حضرت نے تحریر فرمایا, نزاکت نازنینوں کو بنائے سے نہیں بنتی, خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. شعر تحریر کر دیا, خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. اور اخیر میں تحریر ہے کہ میں اس فکر میں تھا کہ رقم کس طرح بھیجوں. عبدالحفیظ نے کہا یہ رقم مجھے دے دیجئے, میں مکہ جا کر بھیج دوں گا. چنانچہ ایک ہندی رقم مبلغ 5000 کی اس کو دے رہا ہوں. اب آپ بقیہ مطالبات مدینہ منورہ کے پردے پر لکھ دیں. اللہ. فیصل آباد کے سفر کی رفاقت. 17 شعبان سن 1400 ہجری کو حضرت جدہ سے فیصل آباد کے لیے جب تشریف لے گئے تو یہ سیاہ کار بھی ساتھ تھا, اور اس سفر کی رفاقت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ہی چند روز قبل خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا تھا, اور حضرت والا کے ساتھ رمضان کے بعد نظام الدین پہنچ کر واپسی کی اجازت چاہی. انگلستان کا دوسرا سفر. ہماری خواہش تھی کہ حضرت کا ایک رمضان مبارک یہاں ہمارے انگلینڈ میں بھی گزر جائے, مگر آخری کئی سالوں سے حضرت کا معمول رمضان مبارک میں خدام کے اعتکاف کا تھا, مع خدام کے اعتکاف کا تھا, اور دارالعلوم میں مستقل مسجد نہ ہونے کی وجہ سے اس سعادت سے محرومی رہی. اور فیصل آباد کے بعد سن 1401 ہجری کا رمضان المبارک سے کئی مہینے پہلے جنوبی افریقہ کا سفر طے ہو گیا تھا. اس لیے یہ سیاہ کار بھی شروع شعبان میں مدینہ طیبہ حاضر ہو گیا تھا, اور حضرت کی معذوریوں کی بنا پر ذاتی ضروریات کے خاطر خواہ انتظام کے لیے احقر اور مولانا اسماعیل بداز صاحب حضرت کے قافلے سے 3 دن پہلے روانہ ہو گئے تھے, تاکہ حضرت کی قیام گاہ وغیرہ کو حضرت کی ضرورت کے موافق طے کیا جائے. وہاں سے پھر حضرت کی ہمراہ سٹینگر پہنچے. جنوبی افریقہ کے رمضان کے بعد معہد الرشید الاسلامی چپاٹا چند روز کے قیام کے بعد حضرت 25 اگست 1981 24 شوال
سن 1401 ہجری کو علی الصباح حضرت لندن تشریف لائے۔ وہاں سے خصوصی طیارے کے ذریعہ ماہ 50 سے زائد نفر مانچسٹر کے مطار پر اتر کر دوپہر 2 بجے دارالعلوم پہنچے۔ اسٹینگر ہی میں حضرت نے فرمایا تھا کہ یوسف، میں نے تیرے یہاں کے لیے 25 دن طے کر لیے ہیں۔ جب زامبیا کے 2-3 دن بڑھائے گئے تب حضرت نے فرمایا، دیکھ تیرے یہاں سے اتنے کم ہوں گے۔ یہ حضرت کا دوسرا سفر۔ اب یہ اس میں ہمارے حضرت نے لکھا ہے اس سفر کے بارے میں۔ خلاف معمول ہوائی جہاز کا اترنا۔ حضرت نے انگلستان کا پہلی مرتبہ جب سفر فرمایا تو برٹش ایئر ویز کا جو جہاز جدہ سے لندن بلا توقف 6 گھنٹے میں پہنچاتا تھا، اس میں سفر کیا گیا تھا۔ حضرت نے حسب معمول پہلے ہی سے کھانا پینا ترک کر دیا تھا کہ کہیں جہاز میں استنجا کی نوبت آئے، مگر 2-3 گھنٹے میں ہی حضرت کو استنجا کا تقاضا ہوا۔ پوچھا، لندن پہنچنے میں کیا دیر ہے؟ عرض کیا گیا تقریباً 3 گھنٹے۔ چلتے جہاز میں استنجا کے لیے جانے میں حضرت کو سر چکرانے کا ڈر ہوا، ہمیں بھی فکر ہوا کہ کیا کریں۔ اتنے میں کیپٹن نے اچانک اعلان کیا۔ حضرت نے پوچھا، یہ کیا کہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اعلان ہو رہا ہے کہ جہاز کو بلا توقف سیدھا لندن جانا تھا، مگر ہمیں روم کے مطار سے پیغام ملا ہے کہ وہاں ہڑتال کی وجہ سے جو مسافر مطار پر پڑے ہوئے ہیں انہیں لے کر جاؤ، چنانچہ اضطراری طور پر ہمیں اترنا پڑ رہا ہے۔ سن کر حضرت مسکرائے اور مطار پر جہاز کے اتر جانے کے بعد حضرت آرام سے استنجا سے فارغ ہوئے، تب دوبارہ جہاز منزل کی طرف بڑھا۔ یہ پہلے سفر کا۔ دوسرے سفر میں فرماتے ہیں فجر کی نماز کے لیے جہاز کا اترنا۔ اسی طرح دوسرے سفر انگلستان کے موقع پر جہاز کو سیدھا زامبیا سے لندن جانا تھا اور رات عشاء کے وقت 8 بجے زامبیا سے چل کر صبح 7 بجے لندن اترنا تھا۔ نظام الاوقات سن کر حضرت نے شروع ہی سے فرمانا شروع کیا تھا کہ جہاز میں اتنے گھنٹے مسلسل وضو رکھنا، جبکہ رات کا وقت بھی ہے، مشکل ہے، اور جہاز میں استنجا وضو مشکل ہے۔ فجر کی نماز کا کیا ہوگا؟ اللہ کی قدرت کہ رات 4 بجے کے قریب حضرت نے پوچھا، صبح صادق ہو گئی؟ ہم نے عرض کیا کہ ہونے والی ہے۔ پوچھا، استنجا وضو نماز کا کیا بنے گا؟ گفتگو جاری تھی کہ اعلان ہوا، لندن کے مطار پر جہازوں کی ٹریفک زیادہ ہونے کی بنا پر کچھ دیر ہمیں لندن کی فضا میں چکر لگانے پڑیں گے۔ جتنا پیٹرول ہم نے لیا تھا صرف سیدھا لندن اترنے تک کے لیے کافی تھا۔ تھوڑی دیر فضا میں رہنے کے لیے ہمیں مزید پیٹرول کی ضرورت ہے، اس لیے پیٹرول لینے کے لیے تیونس کے ہوائی اڈے پر اتر رہے ہیں۔ حضرت نے پوچھا، کیا کہے؟ اس پر اعلان کی تفصیل عرض کی گئی۔ سن کر حضرت نے مسکراتے ہوئے فرمایا، الحمدللہ، اللہ نے ہماری نماز کا انتظام فرما دیا۔ چنانچہ جہاز اترنے کے بعد اطمینان سے حضرت کو استنجا وضو کرا کے نماز پڑھوا دی اور بقیہ رفقا نیچے اتر کر باجماعت نماز ادا کی۔ یہ اس سفر کی کچھ حضرت نے لکھا ہے۔ آگے اس میں اور بھی کچھ ہے، اس میں حضرت ہی کے بارے میں ہے، اور چیزیں ہیں۔ انگلستان کے واقعے کی ہندوستان میں فوراً اطلاع۔ 68-69 میں راقم الحروف ایک مرتبہ باٹلی گیا، وہاں کسی مریض پر جن تھا۔ میں نے جنات کے جلانے کے تعویذ لکھ دیے، بحمداللہ اس مریض کو آرام ہو گیا، مگر گھر پہنچتے ہی 6-7 دن بعد ہی حضرت کا گرامی نامہ موصول ہوا، جس میں تاکیدی حکم تحریر تھا کہ جناتوں کو نکالنے جلانے کے عملیات سے گریز کریں کہ اس سے نقصان کا اندیشہ ہے۔ اور پھر حضرت نے اپنے تعویذات کی مقرر اجازت مرحمت فرمائی اور فرمایا کہ صرف یہی تعویذ لکھا کریں۔ میری اس حرکت کے فوراً بعد حضرت کا گرامی نامہ یا تو حضرت کے کشف کے نتیجے میں آیا یا جناتوں نے شکایت کی ہوگی، اس لیے کہ حضرت کے درس میں مجلس میں بکثرت جنات آیا کرتے تھے۔ بیلجیم میں تبلیغی جماعت کو تسلی دینا۔ غالباً سن 70 ہجری میں بنگلہ دیش کی ایک جماعت کو لے کر مولانا لطف الرحمان صاحب سلہٹی، روم وغیرہ ہوتے ہوئے بیلجیم پہنچے۔ وہاں امیگریشن والوں نے جماعت والوں کو روک لیا اور ساتھی ویزا کے بارے میں پریشان متفکر تھے۔ مولانا لطف الرحمان صاحب کا بیان ہے کہ سب ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ذرا سی آنکھ بند کی تو حضرت شیخ قدس سرہ کو
دیکھا۔ حضرت نے فرمایا پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، آپ لوگ اطمینان رکھیں، چند ہی لمحات ابھی گزرے تھے کہ افسران نے آ کر ہمیں ویزا جاری کر دیا۔ تشویش پر اطلاع۔ مفتی مقبول احمد صاحب گلاسگو والے کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں مدینہ طیبہ حاضر ہوا۔ اتفاق سے انہی دنوں میں حضرت نے صوفی محمد اقبال صاحب سے دریافت فرمایا کہ کوئی اچھی آواز سے نعت پڑھنے والے ہیں؟ صوفی جی نے میرا نام لیا۔ حضرت نے فرمایا اس سے کہہ دینا رات عشاء کے بعد سنیں گے۔ صوفی جی نے جب مجھے بتایا تو میری حالت خراب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا کہ میں حضرت کے سامنے نہیں پڑھ سکوں گا۔ صوفی جی نے فرمایا اب تو حضرت عشاء کے بعد سننے کو فرما چکے ہیں۔ مفتی مقبول صاحب فرماتے ہیں کہ میں دعائیں کرنے لگا، یا اللہ کسی طرح مجھے حضرت کے سامنے نہ پڑھنا پڑے۔ چنانچہ عشاء کے بعد حسب ارشاد میں حاضر خدمت ہو گیا تو حضرت نے مجھے دیکھتے ہی ارشاد فرمایا ہم نے سننے کا ارادہ ملتوی کر دیا ہے۔ اسی طرح مفتی مقبول احمد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حاضری کے موقع پر حضرت سے سلام مصافحہ ہو گیا، مگر حضرت نے خصوصیت کے ساتھ مجھے پوچھا نہیں۔ اس پر دل پریشان رہنے لگا، یہاں تک کہ 2-3 دن گزرنے پر روضہ اقدس پر حاضر ہو کر عرض کیا کیا رسول اللہ، حضرت شیخ اگر مجھے بھول گئے اور حضرت شیخ کی یہاں اس طرح تعارف ختم ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ اس کے بعد معمول کے مطابق عصر کی نماز کے بعد مجلس میں حاضر ہوا اور مجلس کے اختتام پر حاضرین کے ساتھ میں نے بھی مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو حضرت نے قوت کے ساتھ میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کو کھینچا اور فرمایا میں تمہیں بھولا نہیں ہوں۔ کشف ہو گیا شیخ کو۔ کشف و کرامات اور اتباع سنت مقبولان بارگاہ عزدی کے لیے قانون الہی سے الہی قانون ہے کہ جب یہ حضرات اپنے قول و فعل، حرکت و سکون، سکوت و تکلم، ملاحظہ و مراقبہ، غرضے کے عام احوال میں رضائے الہی کے متلاشی بن جاتے ہیں اور رضائے باری تعالیٰ کو اپنا مقصود و محور بنا لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خرق عادت اور اسباب سے بالاتر امور ان کے ہاتھ پر صادر فرما کر ان کا اعزاز اکرام فرماتے ہیں۔ اسی کو کرامات کہا جاتا ہے۔ مذکورہ واقعات صرف مشتِ نمونہ از خروار کے قبیل سے ہیں، ورنہ وہاں تو ہر وقت کے حاضر باشوں پر کی زبان پر ڈر کے مارے یہ دعا رہا کرتی تھی اللہم استر عوراتی، اس لیے کہ خدام میں سے جب کوئی حاضر ہوا اس کا دل کہیں گھوم رہا ہے تو حضرت فوراً ترنم سے یہ شعر پڑھتے نسیم بولو نگاہیں تو ملا لیں دل کہاں ہیں، مگر اہل حق کا شیوا اور شعار رہا ہے کہ وہ بجائے ان کشف و کرامات کے ان امور کے جویا اور متلاشی ہوتے ہیں جن پر اللہ والوں کو اللہ کی طرف سے اعزاز اور اکرام ملا، پھر حتی المقدور ان امور کے اتباع کی کوشش کرتے ہیں مگر ان کشف و کرامات کے لیے نہیں۔ چنانچہ قطب الاقطاب حضرت شیخ قدس سرہ کی عملی زندگی پر نگاہ ڈالی جائے تو وہاں زہد و قناعت، ریاضت و مجاہدہ، ایثار و ہمدردی، جفا کشی، وفا شعاری کہ ایسی داستانیں نظر آتی ہیں کہ قرب قیامت کے اس انحطاط پذیر دور میں پڑھنے والوں کے ظرف شاید اس کے متحمل نہ ہوں اور اسے معتقدین مسترشدین کی مبالغہ آرائی پر محمول کریں، پھر بھی سادہ فطرت انسانوں کے فائدے کے لیے چند سطور میں نمونہ پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آگے حضرت نے کچھ اور بھی لکھا ہے، حضرت شیخ کے کشوف کرامات وغیرہ۔ اللہ انشاءاللہ پھر پڑھیں گے اللہ کے ساتھ۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔